الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تسد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، قبروں کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھنے کے تعلق سے حدیثوں کے اندر صاف صاف یہ وضاحت آئی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ ہم بالقصد نیت کے ساتھ کہیں کا رخت سفر نہیں باندھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی کسی قبر یا کسی مزار کی زیارت کرنے کی خاطر وہ سفر کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ناجائز ہے اور یہ بدعت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مدینہ کے لیے سفر کرتا ہے اور مسجد نبوی کی نیت نہیں کرتا ہے بلکہ قبر نبوی کی نیت کر کے جاتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بالقصد نیت کر کے کہیں کا سفر کرنا ثواب کی نیت سے، یہ صرف 3 مسجدوں کی طرف اجازت ہے جانے کی، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی کے علاوہ اور کہیں کا رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا۔ لا تسد الرحال، سفر نہیں کیا جا سکتا ہے ان 3 مسجدوں کے علاوہ اور کہیں کے لیے۔ لیکن شریعت کی اس رہنمائی کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں اخوان المسلمون کو اور ان کے رہنماؤں کو، خاص طور سے حسن بننا کو، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ شریعت پر جس طرح سے کہا گیا عمل کرنے کے لیے اس طرح نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ مزاروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ حسن بننا نے خود اپنی کتاب مذکرات صفحہ 33 میں لکھا ہے کہ دمنہور کے اندر اکثر ہم جمعہ کے روز یہ فیصلہ لیتے تھے کہ دمنہور کے قریبی علاقوں میں جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں ان کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے۔ چنانچہ ہم کبھی کبھی دسوقی کی زیارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ اس کے لیے ہم فجر کی نماز کے بعد ہی پیدل نکل جاتے تھے اور صبح 8 بجے تک وہاں پہنچ جاتے تھے۔ کل 20 کلومیٹر کا راستہ ہوگا جو پیدل 3 گھنٹوں میں طے ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ہم وہاں زیارت کرتے، جمعہ کی نماز پڑھتے، پھر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے، عصر کی نماز پڑھتے، پھر ہم وہاں سے چل دیتے، یہاں تک کہ ہم مغرب کے کچھ دیر بعد دمنہور واپس آ جاتے۔ وہاں کس لیے جاتے تھے؟ مزارات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے، سفر کرتے تھے۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی کبھی عزبۃ النوام کا بھی سفر کرتے، جہاں کے مقبرے میں شیخ سید سنجر آرام فرما ہیں، وہاں کے جو مقبرے ہیں، وہاں کا جو قبرستان ہے اس کی بھی زیارت کے لیے سفر کرتے تھے، جہاں پر ان کے شیخ سید سنجر آرام فرما ہیں۔ جو کہ حصافیہ سلسلے کے معروف شیخ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ اسی سلسلے سے جڑے ہوئے تھے، ان کے شیخ ہیں
آرام فرما رہے ہیں، جا کر کے ہاتھ پاؤں دبا دے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے صلاح و تقوی کا ڈنکا پورے علاقے میں بجتا تھا، وہاں بھی ہم پورا دن گزار کر واپس آتے تھے۔ یہ خود حسن بنا اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ان کو اس طرح کی حدیثیں نہیں دکھائی دے رہی ہیں کہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا حال اسی طرح سے ہے جیسا کہ امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ یہ جو اپنے بزرگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے تھے، ان کی قبروں پر جا کر کے ہم وہاں پر دعا کرتے تھے اور وہاں پر اوراد اور ذکر و وظائف پڑھتے تھے، وہاں پر رات اور دن گزارا کرتے تھے، ان کے صلاح اور تقوی کا ڈنکا پورے علاقے میں بجتا تھا۔ امام طبری کہتے ہیں ان یغوث و یعوق و نصر كانوا قوما صالحین من بنی آدم وكان لهم اتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال اصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان اشوق لنا الى العباد اذا ذكرناهم فصورهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوه۔ یغوث، یعوق اور نصر یہ بنو آدم ہی میں سے کچھ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، یہ ان کے کچھ پیروکار تھے جو ان کی اتباع کرتے تھے۔ ان نیک لوگوں کے مر جانے کے بعد ان کے پیروکاروں نے کہا اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو انہیں دیکھ کر ہم انہیں یاد کریں گے اور اس طرح عبادت کا ہمیں شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا کہ ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا ڈالیں۔ پھر جب یہ لوگ بھی مر گئے، یعنی جو یہ نسل جو یہ کام کرتے تھے، یہ جب مر گئے اور دوسری نسل آئی تو ابلیس نے آ کر انہیں وسوسہ دلاتے ہوئے کہا تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے۔ اس طرح سے وسوسہ دیا، چنانچہ ان لوگوں نے ان بزرگوں کی عبادت ہی کرنا شروع کر دی۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو کتاب التوحید سے مشہور ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں یہ اس غلو کا باب ہے جس کا شکار پہلے کے لوگ نیک لوگوں کی قبروں کے اندر جا کر کے، قبرستان میں جا کر کے اس غلو کا شکار ہوئے تھے۔ پہلے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور اس طرح سے غلو کا شکار ہوئے تھے، ان کی قبروں پہ جا کر کے بیٹھتے تھے، ان کی یاد کرتے تھے، دکھائی نہیں دیتے تھے، تصویریں بنا ڈالی تو کہا یہ پہلے قبروں کی زیارت جا کر کے ان کے مقبروں پہ بیٹھتے تھے اور وہاں مراقبہ کرتے تھے، اس کے بعد یہ صورتحال پیش آئی کہ انہیں ایسا بت سمجھ لیا گیا جس کی پوجا کی جانے لگی اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اور ابن جریر طبری نے اپنی سند سے سفیان عن منصور کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ امام مجاہد نے اللہ کے اس قول کو افرأیتم اللات والعزی، اللہ کی اس قول کے بارے میں کیا فرماتے ہیں امام مجاہد؟ لات ایک بزرگ تھے جو لوگوں کو ستو گھول کر پلایا کرتے تھے، جب وہ مر گئے تو لوگوں نے ان کی قبر کو مزار بنا لیا، زیارت گاہ بنا لی، اس کو پختہ کر دیا، اس کے بعد وہاں لوگ جا کر کے زیارت کرتے تھے، وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے، مراقبہ کرتے تھے اور وہاں پہ انہیں حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید کے اندر ہی ایک دوسری جگہ پہ فرمایا یہ ان لوگوں کے بارے میں سختی اور ڈانٹ پھٹکار کا باب ہے جو کسی نیک بزرگ آدمی کی قبر کے پاس جا کر عبادت کیا کرتے ہیں، ان کی عبادت کریں یا نہ کریں، بلکہ وہاں پہ جا کر کے عبادت کرنا، ذکر و اوراد کرنا، اس پر ڈانٹ اور پھٹکار آئی ہوئی ہے۔ پھر آخر اس کا کیا انجام ہوگا جو اسی بزرگ ہی کی عبادت کرنے لگ جائے۔ پہلے وہاں پہ جا کر کے
مراقبہ کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے جوہال کی نسل جب آتی ہے تو وہ لوگ عبادت ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں انہی کی۔ شروعات زیارت سے ہوتی ہے، مراقبے سے ہوتی ہے، ذکر و اوراد سے ہوتی ہے، اجتماعی حلقوں سے ہوتی ہے، قبرستان پر جا کر کے، خانقاہوں میں جا کر کے یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، اور دوسرے جاہل آتے ہیں پھر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من السور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے سامنے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا، گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھ رکھا تھا۔ اس گرجا کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے ان تصویروں کا بھی ذکر کیا جنہیں انہوں نے دیکھ رکھا تھا وہاں گرجا گھر کے اندر جو تصویریں بنی ہوئی تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں اور ان کی تصویریں بھی وہاں رکھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہیں۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایک ساتھ دو فتنے میں مبتلا ہوئے، ایک قبروں کا فتنہ، دوسرا مجسموں کا فتنہ۔ تو پہلے قبروں کا فتنہ پیدا کیا جاتا ہے علماء کے ذریعے سے، جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے قبروں کا فتنہ پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے پیروکار آتے ہیں، جہال طبقہ جو ہوتا ہے وہ لوگ مجسموں کا جو ہے فتنہ، تصویروں کا فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اور صحیحین میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفق یطرح خمیسة على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ اپنے چہرے پر ایک چادر ڈالنے لگے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو آپ نے چہرے سے چادر کو ہٹا کر اسی حالت میں فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما کر لوگوں کو ایسی حرکتوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ اگر ایسا آپ نے آگاہ نہ کیا ہوتا تو آپ کی قبر بھی لوگوں کے لیے ظاہر کر دی جاتی، کیونکہ آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اسے بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا، اس لیے آپ لوگوں کو یعنی اپنے صحابہ کو ڈرا رہے تھے اس بات۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر آیا ہے عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم ان ذالک۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے صرف 5 دن پہلے یہ سنا، فرما رہے تھے آپ تم میں سے کوئی میرا خلیل نہیں ہے۔ خلیل مانے پکا دوست، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ سن لو، تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، مگر تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ کبھی نہ بنانا، میں تمہیں اس حرکت سے روک رہا ہوں۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس بدعت سے سختی کے ساتھ روکا ہے، پھر جو اس کا ارتکاب کرے اس پر لعنت بھی بھیجی ہے، لعنت بھیجی اللہ کے رسول نے جو اس طرح سے حرکت کرے۔ ان قبروں اور مزاروں کے پاس نماز پڑھنے والا بھی اسی وعید اور لعنت کا مستحق ہوگا۔ وہاں جو جا کر کے قبرستان میں نماز پڑھتا ہے، وہاں جا کر کے جو ذکر و اذکار کرتا ہے، گرچہ وہاں مسجد نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ڈر ہے کہ کہیں اسے سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے، اس جملے کے اندر یہ سب شامل ہے، کیونکہ صحابہ کرام تو سجدہ گاہ بنانے والے نہیں تھے۔ چنانچہ ہر وہ جگہ جہاں نماز کا قصد کیا جائے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اسے سجدہ گاہ بنا لیا گیا ہے، بلکہ ایک حدیث کے مطابق ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے اسے سجدہ گاہ یعنی مسجد کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ گھر کی شکل میں بنایا جائے نہ بنایا جائے۔ اگر کہیں پر نماز پڑھی جا رہی ہے کھلے میدان میں بھی، اگر برابر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو آپ مسجد کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مسجد کو میرے لیے، زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ یعنی مسجد بنا دی گئی اور پاکی کا ذریعہ اسے بنا دیا گیا ہے، جہاں کہیں بھی پاؤ جگہ نماز پڑھ لو۔ ظاہر سی بات ہے آدمی جہاں نماز پڑھے گا وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ مسجد ہو جاتی ہے۔ اور مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، ان من شرار الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدا، لوگوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ سب سے برا ان کو کہا گیا ہے جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں قبرستان میں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بالاتفاق اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک کسی قبر یا مزار کی زیارت کی خاطر سفر کرنا حرام ہے۔ کتاب و سنت کے اندر اس تعلق سے نصوص بھرے پڑے، کسی میں لعن طعن آئی ہے، کسی میں وعید آئی ہے، تو کسی میں ایسا کرنے سے ڈانٹا گیا جو ہر بدعتی اور گمراہ کو باز آ جانے کے لیے کافی ہے اور دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ تو یہ اخوان المسلمون کے جو رہنما تھے بڑے بڑے، حسن بنا جیسے لوگ، وہ لوگ کس طرح سے قبروں کی زیارت کرتے تھے، ان کے سامنے کتاب و سنت کے یہ نصوص نہیں رہتے تھے، یا جان بوجھ کر کے اس کو گبن کر لیتے تھے، اور اس طرح سے وہ حرکتیں کرتے تھے۔ خانقاہوں پر جا کر کے، مقبروں پر جا کر کے زیارت کرتے تھے، مراقبے کرتے تھے، اور طرح طرح کی بدعت و خرافات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اور کیا چیزیں پائی جاتی تھی اس قسم کی۔ احیاء علوم الدین جو غزالی کی ہے، ابو حامد الغزالی کی، اس کتاب کے اندر خرافات بھرے پڑے، لیکن یہ کتاب جو بدعات اور خرافات کا مجموعہ ہے، حسن بنا اسے بہت پسند کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کو حسن بنا کتنا پسند کرتے تھے، احیاء علوم الدین کو۔ چنانچہ حسن بنا کو احیاء علوم الدین سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کیوں تھی محبت؟ اور جس پر ان کے اعتقاد کا انحصار تھا، اس کتاب سے، ابو حامد غزالی کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس سے حسن بنا اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے ان کے جو اعتقادات سب تھے، جو عقائد تھے ان کے جو افکار تھے، وہی ساری چیزیں کتاب میں بھری پڑی تھی، اور ہر کوئی پسند کرے گا ایسی کتاب کو جس کے اندر اس کے عقائد بھرے پڑے ہوں۔
ہمارا جو عقیدہ ہے، ہماری جو فکر ہے، جو سوچ ہے، وہ اگر قرآن اور حدیث میں بھری پڑی ہے تو ہم اسے پسند کریں گے۔ چنانچہ جس کے عقائد جہاں پر پائے جائیں گے، جن کتابوں کے اندر، جن رسالوں کے اندر، اسے وہ پسند کرے گا۔ تو یہ ابو حامد غزالی کون تھے؟ ان کی کتاب سے کیوں اتنے محبت تھی حسن بنا کو؟ شیخ علی حلبی اپنی معروف کتاب احیاء علوم الدین فی میزان العلماء والمؤرخین، علماء اور مؤرخین کے نزدیک احیاء علوم الدین کی کیا حیثیت ہے اس کتاب کی، یہ کتاب کا عنوان ہی ہے۔ اس کتاب کے اندر شیخ علی حلبی لکھتے ہیں کہ غزالی نے اپنی کتاب کا نام احیاء علوم الدین رکھا، مگر اس کتاب کے اندر صوفیہ کے احوال اور ان کے خرافات سے بھر دیا۔ کتاب پڑھنے سے ایسا لگے گا، دیکھنے سے ایسا لگے گا کہ اس کے اندر علوم دین کی باتیں ہیں، لیکن ہے کیا؟ کہہ رہے صوفیہ کے احوال اور ان کے خرافات ہیں۔ یہ شیخ علی حلبی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس طرح اس کتاب کی حیثیت علماء کے اندر ختم ہو گئی ہے، علماء کے اندر ختم ہو گئی ہے، جہلاء کے اندر تو ہے ہی مسلم اس کی حیثیت۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف جھوٹ اور بہتان پر مبنی ساری جھوٹی روایتیں بھری پڑی ہیں۔ اس کتاب سے زیادہ کسی اور کتاب میں جھوٹی روایتیں پائی جاتی ہوں، میرے علم کے مطابق مجھے نہیں پتا۔ یہ شیخ حلبی کہہ رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر فلاسفہ کے باطل مذاہب، ملحد عقل پرستوں کی کتاب رسائل و اخوانی صفا کا خلاصہ، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت ایک کسبی چیز ہے اور ایک نبی کی حیثیت ایک عام آدمی جیسا ہے، زیادہ سے زیادہ فرق اتنا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ معیار کا اخلاق مند ہے، نعوذ باللہ، نہیں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین اسلام کا دفاع فلاسفہ اور اہل منطق کی آراء و مذہب کے ذریعے کرنے کی حیثیت وہی ہے جو اس شخص کی ہوتی ہے کہ پیشاب کے ذریعے آب زمزم کے دھلنے کی بات کرتا ہو۔ تو دین اسلام کا دفاع منطق اور فلسفہ کے ذریعے سے اگر کوئی کرے تو سمجھ لیں کہ اس کا عقیدہ اور اس کی فکر صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ شیخ حلبی نے کہا، کہیں پر اپنی بات پیش کرنے کے بعد غزالی کہتے ہیں کہ یہ علم مکاشفہ سے تعلق رکھتا ہے، اور کہیں نہ سمجھ میں آنے والی فلسفی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ راز ہے جس کے انکشاف نہ کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے۔ اس طرح کی بات اس کتاب میں سب لکھا ہوا ہے۔ علم مکاشفہ کہہ دیا، آدمی سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، علم مکاشفہ کہہ دیا، آپ خاموش ہو جائے گا، یا کوئی بات ایسی لکھ دی جو آدمی سمجھنے سے قاصر ہے، کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی فلسفہ کی بات ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی راز ہے جس کو ہمیں چھپانے کے لیے کہا گیا۔ حالانکہ یہ باطنی فرقوں اور اہل دجل و مکر کا حال ہوتا ہے، جو انسانوں کو تکلیف مالا یطاق کے لیے مجبور کیا کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے عوام کو اندھ وشواس کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ وہ صاف صاف کھل کر ان واضح اور ستھرے آسان عقائد و ایمان کے بارے میں بات نہیں کرتے جو مسلمانوں کو بتانے کا حکم ہے۔ غزالی نے جن باتوں کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اگر انہیں اقرار کے ساتھ لکھا ہے اور ان پر ان کا ایمان بھی ہے تو انہیں کفر کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر ان پر ایمان نہیں تھا تو بھی یہ گمراہی سے کم نہیں ہے۔ یہ شیخ حلبی نے کہا ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، ابو حامد ذو الانباء الشنیہ والتصانیف الفظیہ غلا فی طریقۃ التصوف وتجرد لنصر مذہبہم وصار داعیۃ فی ذلک وألف فیہ توالیفہ المشہورہ اخذ علیہ فیہا مواقع وساعت به ظنون امہ واللہ اعلم بسرہ ونفذ امر السلطان عندنا بالمغرب
وفتوى الفقهاء بهراقها والبعد عنها فامتصل ذلك فامتصل ذلك۔ بھیانک بری خبروں والے اور بیکار کتابیں لکھنے والے ابو حامد غزالی نے سلسلے تصوف میں بے حد غلو سے کام لیا ہے۔ ان صوفیوں کے مسلک و مذہب کی تائید کے لیے خود کو وقف کر دیا، بیں طور کہ وہ خود اس مذہب کے داعی بن چکے ہیں، اور اس بارے میں بے شمار کتابیں تصنیف کر ڈالی جن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اعتراض ہے، اور اسی وجہ سے ایک بڑی جماعت ان سے بدگمان ہو گئی ہے۔ اللہ ہی ان کے اندر کا معاملہ بہتر جانتا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں مراکز کے اندر فقہائے کرام کے فتووں کی روشنی میں سلطان نے ان کی کتابوں کے جلانے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ اسے نافذ بھی کیا گیا۔ یہ قاضی ایاز نے لکھا ہے۔ اور شیخ عبداللطیف ابن عبد الرحمن ابن حسن نے ایک رسالہ بھیجا ان نیم علماء کے پاس جو احیاء العلوم کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے، ان کے نام خط لکھا انہوں نے۔ اس کے اندر کیا لکھا کہ فقط بلغنی انکا ما یسکیل کل من له حمیت اسلامیہ وغیرت دینیہ علی الملت الحنیفیہ وذالک انک استغلت بالقراءة فی کتاب الاحیاء للغزالی وجمعت علی من لدیک من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشكاشك التي اشتملت عليه الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيه ومطالعة خافية وبادية بل أفتى بتحريكه علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماه كثير منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع وزيف ما فيه من التمويه والترقي وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ شیخ عبداللطیف بن عبد الرحمن ابن حسن نے دین اسلام کے تعلق سے جس کے اندر بھی اسلامی حمیت اور دینی غیرت پائی جاتی ہے، اسے یہ بالکل پسند نہیں ہو سکتا کہ تم غزالی کی کتاب احیاء کا مطالعہ کرو، اور ساتھ ہی ایسے کمزور ایمان والے عوام کو بھی اپنے ساتھ اکٹھا کر لو جن کے اندر ہدایت و سعادت کے مسائل اور کفر و بدبختی کے مسائل کے درمیان تمیز کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو تم احیاء کے وہ سارے گمراہ کن مسائل بیان کرنا شروع کر دو جو حقیقت میں دین اسلام کے لیے لا علاج بیماری ہیں۔ یقیناً اہل علم اور اہل بصیرت نے اس کتاب کے اندر دیکھنے سے آگاہ کر دیا ہے، یعنی منع کر دیا، اور اس کے مطالعے سے روک دیا ہے، بلکہ علماء مراکز نے تو اس کتاب کے جلانے کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ اس گمراہ کن کتاب کو اماتۃ علوم الدین کہتے ہیں، یعنی علوم الدین کو مارنے والی کتاب، دینی علوم کو مارنے والی کتاب، اس نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور علامہ ابن عقیل نے اس کتاب کی مذمت خوب اچھے ڈھنگ سے کی ہے، چنانچہ اس کے اندر واقع تمام گمراہیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کتاب کے اکثر مباحث خالص زندقہ پر مشتمل ہیں۔ اس کتاب کی اس طرح کی کتاب کے مؤلف کا اللہ نہ تو کوئی واجب قبول کرے گا اور نہ ہی کوئی نفل قبول کرے گا، اس طرح کی بات انہوں نے لکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس کتاب کے اندر موضوع من گھڑت روایتیں بھری پڑی ہیں، شریعت کے مخالف فلسفی اور منطقی آراء و افکار ہی جا بجا دکھائی دیتے ہیں، سنت نبویہ کے مخالف امور کی کمی نہیں ہے، اسی لیے علماء اہل سنت کے نزدیک اس کتاب کی ذرہ برابر بھی کوئی وقعت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔